بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایک سچی اللہ پر یقین کی کہانی سناؤں گا۔ اگر آپ کا یقین ڈگمگا جاتا ہے، آپ دعا کرتے ہو اور آپ کو طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ یقین کمزور ہونے کی نشانی ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے یقین پختہ ہونا لازمی ہے۔ دوستو، اس کہانی کے بعد آپ کا یقین واقعی میں پختہ ہونے والا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک چرواہے کی، جو کہ ہر روز اپنی بکریاں ایک ندی کے پاس چرانے لے جایا کرتا۔ اس کی کچھ بکریاں تو موٹی تازی اور کچھ بکریاں بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکی تھیں۔ وہ اس وجہ سے کہ جہاں وہ بکریاں چراتا وہاں کافی گھاس پھوس نہ ہونے کی وجہ سے بکریاں کمزور پڑ رہی تھیں، اور وہ اس بات سے پریشان بھی تھا۔ وہ ہر روز زیادہ بکریاں چراتا اور واپس آ جاتا، اور وہ ایک خواہش کیا کرتا تھا کہ کاش میں اس ندی کے پار والے علاقے میں چلا جاؤں، کیونکہ وہ علاقہ بہت ہی سرسبز و شاداب تھا، زرخیز تھا، اور وہاں بکریوں کے کھانے کے لیے بھی بہت سا چارہ موجود تھا۔ وہ روز یہ خواہش کرتا کہ کاش میں اپنی بکریوں کو اس پار لے جا سکتا، مگر وہ کبھی اپنی بکریوں کو اس پار نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا وسیلہ، ایسا ذریعہ یعنی کہ کشتی موجود نہیں تھی کہ وہ اس میں بیٹھ کے بکریاں اس میں سما جاتی اور وہ اس پار چلا جاتا۔ بہرحال اس کی یہ خواہش ہی رہی۔ ایک دن وہ جمعے کے خطبے میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ملا کا خطبہ سنا، جس میں ملا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ کا نام لے کر سمندر سے بھی، پانی سے بھی راستہ مانگو گے تو وہ بھی راستہ دے دے گا۔ اب چرواہے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، چونکہ وہ ندی تھی اور اس میں پانی تھا۔ وہ گیا، اس نے بکریاں ساری کی ساری کھولیں اور نکل گیا۔ وہ سمندر کے پاس پہنچا، ندی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے سمندر، دریا، ندی، مجھے راستہ دے دو، اللہ کے نام پر مجھے راستہ دے دو۔ یہ کہہ کر اس نے پاؤں سمندر میں پانی میں رکھا اور پار ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری بکریاں بھی سمندر کے پار ہو گئیں، اس کے تلوے بھی گیلے نہیں ہوئے۔ یہ کہتا اور سمندر کے پار ہر روز جاتا اور زرخیز علاقے میں جاتا اور بکریاں چراتا اور واپس آ جاتا۔ اس کی بکریاں صحت مند ہو رہی تھیں۔ اب گاؤں کے لوگوں نے اس کی بکریوں کو دیکھا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ یہ تمہاری بکریاں تو بہت ہی زیادہ کمزور تھیں، یہ ایسی موٹی کیسے ہوتی جا رہی ہیں، یہ تو صحت مند ہو رہی ہیں۔ چرواہا ان سے کہنے لگا کہ بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنی بکریوں کو ندی کے اس پار چراتا ہوں، اور وہاں گھاس پھوس کافی ہے اور ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ان کی صحت بھی بنی ہوئی ہے۔ تب وہ کہنے لگتا ہے، گاؤں والے اسے کہنے لگتے ہیں کہ بھائی تو پاگل ہو گیا ہے، وہ ندی ہے اور وہاں اسے پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اوپر سے پانی بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا آتا ہے، وہ ندی پار کیسے ہو سکتی ہے، تم ضرور جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، تم سب لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ میں ندی کیسے پار کرتا ہوں۔ لہٰذا اگلے دن سب کے سب لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ جاتا ہے اور ندی سے کہتا ہے کہ اے ندی، دریا، سمندر یا پانی، مجھے اللہ کے نام پر راستہ دے دو۔ یہ کہتے ہی وہ پاؤں پانی میں رکھتا ہے، اور اس کا یقین اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ اس کے تلوے بھی گیلے نہیں ہوتے، اور وہ بکریوں سمیت سمندر پار ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے بے حد حیران رہ جاتے ہیں۔ اب یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے اس ملا تک پہنچ جاتی ہے جس نے خطبے میں یہ کہا ہوتا ہے۔ اب وہ ملا اس چرواہے کے پاس آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، تو چرواہا کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، ان گاؤں والوں نے مجھے دیکھا ہے۔ گاؤں والے بھی ملا سے کہتے ہیں کہ بالکل یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب ملا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھی آزماتا ہوں کہ یہ کیسے پار چڑھتا ہے، میں بھی چڑھ پاؤں گا یا نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ ملا اپنی کمر میں ایک رسی باندھتا ہے اور اس رسی کو ایک درخت میں باندھ دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر میں ڈوبنے لگ گیا تو اس رسی کے سہارے میں باہر آ جاؤں گا۔ اب یہ باندھ کر جب وہ دریا میں پیر رکھتا ہے، یہ کہہ کر کہ اے سمندر، دریا، مجھے اللہ کے نام پر راستہ دے دے۔
تو وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی میں دھنسنا شروع ہو جاتا ہے اور اسے گاؤں والے رسی سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ اب وہ چرواہا مسکراتا ہے اور اس ملا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، آپ کا یقین پختہ نہیں ہے، اور جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ رسی ہے جو آپ نے اس درخت کے ساتھ باندھی ہے۔ آپ نے اس خدا سے زیادہ اس رسی پر یقین کیا جس کی وجہ سے آپ ڈوبنے لگ گئے۔ دوستو، اگر آپ اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھتے ہو تو وہ آپ کا یقین ٹوٹنے نہیں دیتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔